آج لاس اینجلس کی عدالت میں سوشل میڈیا کی طاقت اور نوجوانوں پر اس کے اثرات کے حوالے سے اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ گواہی دیں گے۔ یہ مقدمہ اس بات پر مرکوز ہے کہ کیا انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کو مسلسل آن لائن رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور کیا اس کے نتیجے میں ان کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کو کیسے اور کتنا متاثر کر رہی ہے، اور کیا اس کا کوئی حل ہے۔ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، انڈیا میں اے آئی اجلاس کے دوران ایک انڈین یونیورسٹی کا روبو ڈاگ بنانے کا دعویٰ، جو کہ جانچ کرنے پر چینی روبوٹک کتا نکلا۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ کیسے ایک گھر کی عام سی اینٹ نے تفتیشکاروں کو اس لڑکی کی بازیابی میں مدد دی جس کو برسوں تک جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میٹا کے چیف ایگزیکٹو مارک زکربرگ آج دوپہر لاس اینجلس کی عدالت میں ایک مقدمے میں گواہی دینے والے ہیں، جو نوجوانوں پر سوشل میڈیا کے اثرات سے متعلق ہے۔ یہ مقدمہ ایک خاتون اور ان کی والدہ نے دائر کیا ہے، جن کا الزام ہے کہ انسٹاگرام اور یوٹیوب کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ مسلسل اور بہت زیادہ استعمال کو فروغ دیتے ہیں۔ کمپنیوں نے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کے پلیٹ فارمز میں نوجوان صارفین کے تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ پیٹر بوائس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں احسن محمود۔ مارک زکربرگ کے لیے بہت کچھ داؤ پر ہے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ میٹا کے باس ایک جوری کے سامنے انسٹاگرام سے جڑے ان الزامات کا دفاع کریں گے کہ یہ ایپ نوجوان صارفین کو مناسب تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ یہ مقدمہ ایک خاتون جنہیں عدالت میں KGM یا کیلی کے نام سے شناخت کیا جا رہا ہے اور ان کی والدہ نے دائر کیا۔ ان کا الزام ہے کہ انسٹاگرام اور گوگل کے یوٹیوب کو ایسے انداز میں انجینئر کیا گیا ہے کہ وہ مسلسل استعمال پر مجبور کرتا ہے۔ کیلی کا کہنا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور جب تک وہ 16 سال کی ہوئیں تو ایک دن ایسا بھی تھا جس میں انہوں نے 16 گھنٹے تک انسٹاگرام استعمال کیا۔ اس مقدمے میں اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی معاملات طے کر لیے۔ انسٹاگرام اور یوٹیوب نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے پلیٹ فارمز میں نوجوان صارفین کے تحفظ کے لیے مختلف ٹولز اور حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ بہت سے خاندان اس مقدمے کو غور سے دیکھ رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ان کے بچوں پر انتہائی منفی اثرات ڈالے ہیں، جس سے ان کے مینٹل ہیلتھ کے مسائل جیسے انگزائٹی، ڈپریشن اور ایٹنگ ڈس آرڈرز میں اضافہ ہوا ہے۔ وکٹوریا ہنکس کی بیٹی الیگزینڈرا نے 16 سال کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ وہ امریکہ میں آسٹریلیا جیسے بین کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس سے بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر سخت ریسٹرکشنز لگائی جائیں گی۔ گاڑی چلانے کے لیے آپ کو 16 سال کا ہونا پڑتا ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے 18، شراب پینے کے لیے 21 اور کار رینٹ کرنے کے لیے 25۔ لیکن یہاں تو کوئی پابندی ہی نہیں، یہ بالکل وائلڈ ویسٹ جیسا ہے۔ کیا آپ ان اچھے لوگوں سے معافی مانگنا چاہیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مارک زکربرگ کو اس سے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کے لیے بلایا جا چکا ہے کہ میٹا نوجوانوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کرتا ہے۔ 2 سال پہلے جب انہوں نے امریکی کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے گواہی دی تھی تو انہیں ان خاندانوں سے معافی مانگنے کا کہا گیا تھا جن کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کو سوشل میڈیا سے نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے ہر اس چیز کے لیے افسوس ہے جس سے آپ سب گزرے ہیں، یہ بہت خوفناک ہے، کسی کو بھی وہ سب نہیں سہنا چاہیے جو آپ کے خاندانوں نے برداشت کیا ہے۔ لیکن کانگریس کے سامنے پیش ہونے کے برعکس لاس اینجلس میں جاری یہ سول ٹرائل دنیا کے سب سے معروف سوشل میڈیا باس کے لیے کہیں زیادہ سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے، جن میں میٹا اور گوگل کے لیے ممکنہ طور پر بڑے مالیاتی اثرات بھی شامل ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے نوجوانوں پر اثرات پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں ڈیجیٹل حقوق کے کارکن اسامہ خلجی۔ اسامہ، ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ نوجوانوں یا ٹین ایجرز میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے وہ کیا واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے؟ جی، میرے خیال سے نوجوانوں کا سوشل میڈیا کا استعمال ظاہری طور پہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے، اور یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کسی کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ اصل جو ہے الگوریدمز میں ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی کیا پسندیدہ چیزیں ہیں، اور آپ کو وہی آپ کے فیڈ پہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں پرانے سوشل میڈیا میں، جس میں صرف وہ پیجز یا وہ لوگ جن کے آپ
آپ نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا یا فالو کیا صرف وہ آپ کی فیڈ پہ نظر آتے تھے، لیکن ابھی آپ کی فیڈ پہ وہ نظر آتا ہے جو سوشل میڈیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، جو الگوریدم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آئے گا، اور وہ اسی پہ مبنی ہوتا ہے کہ کیا چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ دیکھتے جائیں گے تاکہ آپ اپنا فون نیچے نہ رکھیں، جی اور اس وجہ سے ان کمپنیوں کا ریونیو جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو اچھا یہ اس میں ایڈکشن ماڈل جو ہے یہ بزنس ماڈل میں ہے۔ جی اس میں یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ عام زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے، اس کے کیا کوئی نیگیٹو پہلو ہیں، منفی اثرات ہیں اس کے؟ جی میرے خیال سے کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ ایکسیسولی یعنی کہ بہت زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ قانون لے آئیں اور بچوں کو بولیں کہ خبردار یہ کرمنل وہ ہے یا اس پہ فائن ہوگا، لیکن آپ جو ہے اس میں سیٹنگز ہونی چاہیے۔ کئی سوشل میڈیا کمپنیز نے مثال کے طور پہ فیس بک میسنجر فار کڈز بنایا ہے، یوٹیوب فار کڈز بنایا ہے، جس میں پیرنٹل کنٹرول موجود ہوتا ہے بچوں کے اکاؤنٹس میں۔ تو میرے خیال سے اس قسم کا ماڈل جس میں پیرنٹس جو ہے وہ سپروائز کر سکتے ہیں بچوں کا یوز، وہ ایک بہتر سولوشن ہوگا۔ جی اچھا، انڈیا اور پاکستان اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں کیا وہ یہ راستہ اختیار کریں گی جیسے آسٹریلیا یا دیگر ممالک نے جو ہے وہ 16 سال سے کم نوجوانوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائی ہے؟ کیا انڈیا پاکستان بھی اس طرح کا کچھ کرے گا؟ دیکھیں آپ ہر قسم کے قوانین لا سکتے ہیں، لیکن ان کو انفورس کرنا جو ہے بہت مشکل ہوگا، اور اکثر طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے اگر اپنے اکاؤنٹس نہیں بھی ہوتے وہ اپنے والدین کے اکاؤنٹس ان کے فون پہ یوز کرتے ہیں، اور حالانکہ زیادہ تر والدین خود بچوں کو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ یوز کر سکیں اور لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہ سکیں۔ لیکن اس کا سولوشن یا جو ہے بیسکلی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بین لگائیں، کیونکہ اس میں آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن آ جائے گی جو کہ ایک سرویلنس کو اور زیادہ کر لے گا۔ اس کا جو حل ہے وہ پیرنٹل کنٹرول میں ہی زیادہ ہے، یعنی کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کا سوشل میڈیا یوز مانیٹر کریں، وہاں ہی افیکٹو جو ہے حل آ سکتا ہے، قانون سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سے اسامہ خلجی، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انڈیا میں جاری اے آئی امپیکٹ سمٹ میں ایک روبوٹک کتا سوشل میڈیا پر غیر متوقع طور پر توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ کانفرنس میں انڈین یونیورسٹی گلگوٹیا نے ریاستی نشریاتی ادارے دوردرشن کو ایک 4 ٹانگوں والا روبوٹک کتا جس کا نام اورین ہے یہ دکھا کر پیش کیا کہ انہوں نے یہ خود تیار کیا ہے، مگر جلد ہی آن لائن صارفین نے نشاندہی کی کہ یہ دراصل چینی کمپنی یونی ٹری روبوٹکس کا تیار کردہ ماڈل یونی ٹری گو 2 ہے جو عام طور پر فروخت ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد دوردرشن نے یہ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا دی اور منتظمین نے یونیورسٹی کو اپنا سٹال بند کرنے اور کانفرنس سے چلے جانے کو کہا۔ مقامی میڈیا پر اس خبر کے بعد طوفان برپا ہو گیا اور یونیورسٹی سے وضاحت طلب کی گئی، جس پر گلگوٹیا یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی اسے اپنی ایجاد قرار نہیں دیا، اور یونیورسٹی کی پروفیسر نیہا سنگھ جنہوں نے پہلے خود یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ یونیورسٹی کی اپنی ایجاد ہے، پریس ٹرسٹ آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک دوسرے بیان میں کہا کہ یہ تنازع اس لیے پیدا ہوا کیونکہ بات شاید واضح انداز میں بیان نہیں کی گئی۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اسے ہم نے تیار کیا ہے، اور میں نے سب کو بتایا ہے کہ ہم نے اسے اپنے طلباء کے سامنے اس لیے پیش کیا تاکہ وہ خود اس سے بہتر کچھ بنانے کی تحریک حاصل کرے۔ مصنوعی ذہانت کے مستقبل پر بحث جاری ہے، لیکن اس روبو ڈاگ نے کم از کم اتنا ضرور ثابت کیا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں دعووں کی جانچ چند لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر۔ یوکرین اور روس کے درمیان امریکہ کی ثالثی میں ہونے والے امن مذاکرات کا دوسرا دن محض 2 گھنٹے بعد ختم ہو گیا۔ روس کے چیف مذاکرات کار ولادیمیر میڈنسکی نے مذاکرات کو مشکل لیکن پیشہ ورانہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نئی ملاقات جلد ہوگی۔ یوکرینی چیف مذاکرات کار رستم امیروف نے کہا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے اور کئی مسائل پر وضاحت حاصل کر لی گئی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے تازہ ترین مذاکرات پر ایک محتاط تجزیہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جنیوا میں ہونے والی بالواسطہ بات چیت کو کچھ حصوں میں تعمیری قرار دیا، لیکن کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان اب بھی نمایاں فرق موجود ہے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر سفارت کاری ناکام ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ جارحانہ طور پر کارروائی کے لیے تیار ہیں۔
امریکی سول رائٹس کے ممتاز رہنما جیسی جیکسن کے لیے شکاگو میں ہونے والی ایک دعائیہ تقریب میں مذہبی اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ جیسی جیکسن کا 84 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ ریورنڈ جیکسن سن 1960 کی دہائی میں امریکہ کے شہری حقوق کی تحریک کے لیے اہم رکن تھے، جنہوں نے سیاہ فام امریکیوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ گریٹر سینٹ جان بائبل چرچ کے پادری نے، جہاں یہ دعائیہ تقریب منعقد ہوئی، کہا کہ انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے راستہ ہموار کیا تھا۔ امریکہ میں ایک 12 سالہ بچی جس کے ساتھ کئی برس تک جنسی زیادتی کی جاتی رہی، اسے اس وقت 2 امریکی اسپیشل ایجنٹس نے بازیاب کیا ہے جب اس کی تصاویر ڈارک ویب پر سامنے آئیں۔ بی بی سی آئی انویسٹیگیشن کی ٹیم کو معلوم ہوا کہ امریکی تفتیش کاروں کے پاس صرف یہی معلومات تھی کہ یہ بچی امریکہ میں کہیں موجود ہے۔ سیم پرانٹی کی رپورٹ جاوید سومرو کی زبانی۔ اس رپورٹ میں بیان کردہ تفصیلات بعض ناظرین کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ جنوری 2014 میں ہمیں لوسی کے نام کی فوٹوز کی ایک سیریز ملی، اسی لڑکی کی تصاویر جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو رہی تھی۔ یہ تصاویر ڈارک ویب پر تھیں۔ وہ 7 برس کی ہوگی، ہمیں لگتا ہے اب اس کی عمر 12 ہوگی۔ گریگ اور ان کے ساتھی پیٹ میننگ نے 9 ماہ تک ان تصاویر میں موجود کسی بھی ایسے اشارے کی تلاش کی جو بچی تک پہنچنے میں مدد کر سکے۔ ڈارک ویب انسان کی شناخت اور پروفائل کا ٹریفک چھپا دیتا ہے۔ ہمارے پاس لوسی کے کیس سے متعلق صرف اس کی بعض تصاویر تھیں۔ ہم نے لوسی کو استحصال کے دوران بڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تفتیش کے اس مرحلے پر ہم 29 ریاستوں میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہم 10,000 ایڈریسز یا پتے دیکھ رہے تھے، اور وہ بہت مشکل کام تھا۔ مجرم نے اپنی شناخت چھپانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر بچی کے کمرے کی ایک تصویر میں نظر آنے والی کھلی اینٹوں کی دیوار نے تفتیش کا رخ بدل دیا۔ ہم نے سوچا کہ کپڑے، بستر، فرنیچر سب بدل سکتے ہیں، مگر کیا چیزیں نہیں بدلتی، اور یوں ہم نے اینٹوں پر توجہ دی۔ بچوں کے کمروں میں کھلی اینٹوں کی دیواریں بہت کم دیکھی جاتی ہیں۔ ہم نے اینٹوں کو گوگل کرنا شروع کیا۔ بہت کم سرچز میں ہم برک انڈسٹری ایسوسی ایشن تک پہنچ گئے۔ میرے ان باکس میں ایک میسج آیا، میں نے ای میل پڑھا، مجھے پتا تھا کون سی اینٹ ہے۔ وہ 19 ریاستوں میں تفتیش کر رہے تھے۔ یہ بھس کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈنے جیسا تھا۔ صبح تقریباً 9 بجے ہم سوشل میڈیا کے صفحات دیکھ رہے تھے کہ اچانک لوسی ہمارے سامنے تھی۔ شام 4 بجے تک ہماری پوری ٹیم اس کے گھر میں موجود تھی۔ لوسی کو حفاظت میں لے لیا گیا تھا۔ 5 بجے تک ملزم حراست میں تھا۔ لوسی کے کیس کے بعد میں نے اور پیٹ نے ڈارک ویب پر ہونے والی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دینا شروع کی۔ ڈارک ویب کے استعمال میں بہت تیزی آ چکی ہے، مان لو جیسے ایکسپلوڈ ہوا ہے۔ صارفین کی تعداد اور فورمز کی سرگرمی میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے ان جیسا بننا پڑا۔ گریگ نے ڈارک ویب فورمز میں مجرموں کا روپ دھار کر ان کا اعتماد حاصل کرنا شروع کیا تاکہ سب سے خطرناک صارفین کی نشاندہی کی جا سکے۔ آپ ایک طرح کی کمیونٹی بنا لیتے ہیں، اور جلدی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چند افراد کا مسئلہ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس میں ملوث ہیں۔ وہ وہاں جو چاہیں کہہ دیتے تھے، اور یہ بات خوفناک ہے۔ لوسی جو اب جوان ہو چکی ہے، 10 برس بعد پہلی بار گریگ سے ملی۔ یادداشت کا دھندلا جانا اس طرح کے تجربات کا حصہ ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں، لیکن خوش قسمتی سے میرے پاس ایک مضبوط سپورٹ سسٹم ہے۔ یہ سب آج بھی غیر حقیقی سا لگتا ہے، ایک طرح کا معجزہ ہے۔ ملزم کو 70 سال سے زیادہ کی قید کی سزا سنائی گئی۔ تازہ اندازوں کے مطابق ڈارک ویب پر بچوں کے خلاف جنسی جرائم سے متعلق فورمز پر 1 ملین سے زیادہ ایکٹیو یوزرز موجود ہیں۔ سیم پرینٹی کی رپورٹ پیش کر رہے تھے جاوید سومرو۔ اور اب بات کرتے ہیں مکڑیوں کی۔ کچھ لوگوں کو یہ خوفزدہ کرتی ہیں، لیکن ہم ان 8 ٹانگوں والے دوستوں کے بارے میں شاید آپ کی رائے بدلنے والے ہیں۔ یہاں برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں سائنسدان مکڑیوں کے جالوں کو ان مریضوں کی مدد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے اعصاب کو نقصان پہنچا ہے۔ جیرمی مورس کی یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں سمیت ککرو۔ یہ اینیٹ ہے،
یہ میڈاگاسکر کی ایک گولڈن آرب ویب اسپائڈر ہے۔ یہ عام طور پر 6 سے 9 ماہ تک زندہ رہتی ہیں اور اس دوران 4 کلومیٹر تک ریشم پیدا کر سکتی ہیں، اور یہاں اس کا ریشم کچھ غیر معمولی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس ریشم کی ساخت کے بارے میں بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور جب آپ اس سے انسانی ٹیشوز کی ریجنریشن جیسی چیزوں کے طور پر دیکھتے ہیں تو یہ واقعی بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے۔ اس ریشم کے اندر موجود پروٹینز کی ساخت بالکل اس قدرتی طریقے کی نقل کرتی ہے جس طرح انسانی ٹیشوز جڑتے اور بڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نروز کو بڑے فاصلوں پر بڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اور ڈاکٹر ایلیکس ووڈز کا کہنا ہے کہ نروز کی مرمت کے موجودہ طریقے غیر ضروری تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وہ ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ علاج ہے، اس میں یقیناً 100% نقصان ہوتا ہے، اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نرو گیپ چند سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو اس علاج کا کارگر ہونا 50% سے بھی کم رہ جاتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے یہ کام بھی نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم کی ایک چیز کو قربان کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ سن 2022 میں ہیلن کا ایک کار حادثے میں نروز کٹنے کے بعد نرو گرافٹ ہوا تھا، لیکن ان کا دایاں بازو اب بھی کمزور ہے۔ انہیں اپنے پاؤں کے پیچھے سے نروز نکالنے پڑے تھے، وہاں اب انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اس وقت میرے کئی آپریشن ہوئے، لیکن جب میرے بازو کا آپریشن ہو رہا تھا یہ بھی اسی وقت ہو سکتا تھا۔ شاید یہ تب کیا جا سکتا تھا اور اس میں مزید 6 گھنٹے نہ لگتے۔ یہ ان دوسرے آپریشنز کے دوران ہی ہو جاتا جو واقعی فائدہ مند ہوتا۔ کٹے ہوئے نرو کے دونوں سروں کو ریشم سے جوڑتے ہیں، اور یہ نرو کو اس کے اوپر دوبارہ بڑھنے کے قابل بناتے ہیں، اور آخرکار ریشم خود بخود ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ اور یہ نرو کو قدرت کے قدیم ترین مواد میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے ان بڑے فاصلوں کو عبور کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس معمولی سے آلے کو مختلف شعبوں کے لوگوں تک پہنچانا بہت ہی ایکسائٹنگ ہے، اور یہ اسے ایک مخصوص آپریشن کی بجائے ایک ایسی چیز بنا دے کہ جو کوئی بھی سرجن کر سکے، کیونکہ یہ اتنا سمپل ہے۔ برطانیہ میں باقاعدہ منظوری کے لیے مزید سٹڈیز کرنی پڑیں گی، لیکن ابھی لاطینی امریکہ میں اس ریشم کی انسانوں پر پہلی سٹڈی جاری ہے۔ جیرمی مورس کی رپورٹ آپ سن رہے تھے سمیر ککرو سے۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ غازن فرحیدر کو اب اجازت دیں۔